اللہم قرأ سورۃ الفاتحہ. لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الکافرین والظالمین. وقال اصدق الصادقین فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھ عظمت محمد. حضران محترم، بزرگان ملت، وقت زیادہ ہو گیا ہے. کم وقت میں اپنی زیادہ گفتگو کا آپ تک پہنچاؤں گا. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کو اس آیت کے ذیل میں کچھ بیان کروں، آپ سے چند گزارشات ہیں. یہ جو ماہ اذا ہے، یہ جو ہمارے درمیان ماہ اذا آیا ہے، آج اس کی چاند رات ہے. یہ فرش اذا جو ہم نے بچھائی ہے، یہ بہت معتبر فرش اذا ہے. یہ فرش اذا وہ فرش اذا ہے کہ جس پر بیٹھنے کے لیے آسمان والے اپنی جگہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں. جہاں بھی یہ فرش اذا بچھائی جاتی ہے تو ملائکہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر اس فرش اذا پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی معتبر چیز ہے. یہ فرش اذا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. شکر ہے اس خالق کائنات کا، صدقہ ہے اس حسین کا کہ جس نے ہم کو اس فرش اذا جیسی نعمت سے نوازا. شکر کریے اس خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جس میں فرش اذا جیسی نعمت کو رکھا. یہ فرش اذا بہت معتبر چیز ہے. اگر کوئی اس پر فرش اذا پہ آ جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. یہ فرش اذا کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ چہادہ معصومین اس پر آ جاتے ہیں. اس فرش اذا جب بھی جائے تو اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کرو، اپنے کاموں کو چھوڑ دیا کرو، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس فرش اذا کا صدقہ ہے. اگر یہ فرش اذا ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا. یہ اولاد جو ہمیں ملی ہے اس فرش اذا کے صدقے میں ہمیں ملی ہے. ہم حسینی نوکر ہیں اور نوکر کا کام ہے کہ جب حاکم اپنی مسند پہ آ جائے تو اس کے اغل بغل آ جائیں. یہ فرش اذا جب بچتا ہے تو وقت کا امام اس پر آ کر تشریف رکھ آ جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے جب ہمارا امام اس پر آ جائے تو ہم بھی اس پر آ جائیں. جب فرش اذا بچ جائے تو ان بیٹھکوں کو ختم کر دیا کرو، ان باتوں کو ختم کر دیا کرو، اس فرش اذا پہ آ جایا کرو. یہ کسی بھی فرقے کا ہم اس کے میزبان ہیں، اس فرش اذا کے میزبان ہیں. اگر کوئی معمولی انسان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی بات ناگوار نہ گزرے. ہم اپنے بچوں سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی ایسی بات نہ کرنا، مہمان کے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہ کرنا کہ اس کو ناگوار گزرے. تم اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزار ہوں کہ یہ 10 دن جو ہے، جو ایام اذا ہمارے سامنے آئے ہیں، وقت کا امام ہمارا مہمان ہے، زہرہ کا لال ہمارا مہمان ہے 10 دن تک. تو کوئی گفتگو ایسی نہ کرنا کہ جس کو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے.
کیونکہ جب کوئی معمولی انسان عوام کا مہمان ہمارے درمیان آتا ہے تو ہم اس کے لیے طرح طرح کے انتظام کرتے ہیں، طرح طرح کے اس کے لیے گفتگو، ایسی کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں جو اس کو ناگوار گزرے۔ تو سوچے جب وقت کا امام ہمارا مہمان ہو تو ہم کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی ایسی گفتگو نہ کرنا کہ جس سے وقت کا امام ناراض ہو جائے، کیونکہ اس فرقے یہاں پہ کسی قوم کی قید نہیں ہے، کسی فرقے کی قید نہیں ہے، کسی کنبے کی قید نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر فرقے کا آ سکتا ہے، مجلس حسین میں ہر دین کا آ سکتا ہے، نہ کوئی یہاں بریلوی کی قید ہے، نہ اہل سنت کی قید ہے، نہ شیعہ کی قید ہے، نہ کسی فرقے کی قید ہے، بلکہ ہر شیعہ، ہر یہاں پہ آنے والا فقط حسینی ہے۔ جو یہاں پہ آ جائے ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، کیونکہ ہم فرش اعضا کے میزبان ہیں، اور میزبان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس فرش اعضا پہ آ جائے اس کا احترام کرے۔ ہر آنے والا کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی کنبے کا ہو، وہ ہمارا مہمان ہے، اور میزبان کی ذمہ داری ہے جب تک مہمان اس کے پاس رہے اسے نہ کوئی پریشانی ہو، نہ اس کو کوئی ناگوار گزرے۔ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ہم روز محشر، ہم قیامت کے دن تم انسانوں کو تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ کب؟ روز محشر۔ کون پکارے گا؟ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، یہ آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا۔ روز محشر خالق کائنات تم کو تمہارے امام کے ساتھ پکارے گا۔ کون پکارے گا؟ خالق کس کے ساتھ؟ تمہارے امام کے ساتھ۔ اس آیت سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ حیوانوں کو اللہ نہیں پکارے گا بلکہ انسانوں کو اللہ پکارے گا۔ اب میں ایک یہاں پہ چھوٹا سا مسئلہ حل کرتا چلوں۔ عالم اسلام کے دو نظریے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا ضروری ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ تک ڈائریکٹ پہنچو۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سا گروہ صحیح ہے، کون سا گروہ غلط؟ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تک وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کون سا گروہ صحیح ہے، کون سا گروہ غلط ہے؟ تو اس آیت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ روز محشر ہم کو پکارے گا، یعنی دنیا میں اللہ کو ہم پکارتے ہیں، روز محشر اللہ ہم کو پکارے گا۔ تو یہ کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ اللہ ہم کو کیسے پکار رہا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا اللہ ہم کو کیسے پکار رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز محشر ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے، یعنی قیامت کے دن ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اما اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، جس نے وسیلے کو خلق کیا، جب وہ بنا وسیلے کے ہم انسانوں کو نہیں پکار رہا تو ہم انسان بنا وسیلے کے اس خالق کو کیسے پکاریں؟ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل جب وہ خالق کائنات، جب وہ مالک ارض و سماوات، جس نے وسیلے کو خلق کیا، جب وہ بنا وسیلے کے قیامت کے دن ہم انسانوں کو نہیں پکار رہا تو ہم انسان اس کو دنیا میں بنا وسیلے کے کیسے پکارے؟ اب شیعوں پہ فتوے لگنے شروع ہو گئے، یہ شیعہ بدعت کرتے ہیں، یہ شیعہ وسیلہ بناتے ہیں، یہ شیعہ وسیلہ بناتے ہیں۔ اما کیا بدعت کر دیا؟ کہا تم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنایا، اچھا تو یہ بدعت ہو گیا؟ کہاں یہ بدعت ہے؟ وسیلہ بنانا بدعت ہے۔ ہم نے کہا فتوے لگانا بھی جانتے ہو یا بدعت کی تعریف بھی معلوم ہے؟ کہا بدعت کی تعریف کیا؟ ہم نے بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کام کا حکم اللہ اور رسول نہ دیں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جس کام کا حکم، ہمارے ساتھ، جس کام کا حکم اللہ اور رسول نہ دے اس کو بدعت کہتے ہیں، یعنی پتہ چلا جس کام کا حکم اللہ اور رسول نہ دے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جس کام کو خود اللہ کرے اسے بدعت نہیں کہتے۔
یعنی جس کام کو اللہ اور رسول کرے اسے بدعت نہیں کہتے، جس کام کا حکم وہ نہ دے اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو عقل کے اندو انصاف کرو نا، جب ہم خالق کو پکارتے ہیں، جب ہم امام کو وسیلہ بنا کر خالق کو پکارتے ہیں وہ تو بدعت ہو جاتا ہے، تو جو روز محشر اللہ ہم کو وسیلہ بنا کر پکارے گا وہ بدعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے عظمت محمد و آل محمد۔ اس سے بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کر باوا سے۔ جو خالق کائنات ہم کو وسیلہ بنا کر پکارے وہ بدعت نہیں، اور ہم اللہ کو وسیلہ بنا کر پکار لیں وہ بدعت ہو جاتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے اس گروہ سے، اس جماعت سے جو بس یہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرو، نبی نبی کرو، رسول رسول کرو، اس کے بعد کسی کو نہ مانو، اللہ کو مانو یا رسول کو مانو، اس کے بعد کسی کو نہ مانو۔ ہم نے کہا اگر اس کے بعد کسی کو نہ مانے تو پھر خالق کائنات نے اس آیت میں کیوں کہا کہ ہم تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ پکاریں گے، تم کو تمہارے اماموں کے ساتھ پکاریں گے؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہم تم کو اپنے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو رسول کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو اولیاء کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو اوصیاء کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو انبیاء کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو پیر کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو مرشد کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو فلاں کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ہم تم کو فلاں کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ یعنی اللہ نے یہی کہا ہم تم کو امام کے ساتھ نام کے ساتھ پکاریں گے، امام کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو جملہ کہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو خلیفہ کے نام کے ساتھ پکاریں گے، اما جسے رسول اپنی بزم سے بھگا دے تو خدا رسول اس کے نام سے کیا پکارے گا؟ صلوات پڑھتے عظمت محمد و آل محمد پر۔ خدائے رسول جس کو اپنی بزم سے بھگا دے اس کو جس کو رسول اپنی بزم سے بھگا دے اس کو خدائے رسول۔ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد۔ آگے اس کو خدائے رسول اس کے نام سے کیا پکارے گا؟ کیا ارشاد ہوا کہ ہم تم کو قیامت کے دن تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے، تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یعنی پتہ چلا کہ تم کتنا نبی نبی کرتے رہو، کتنا رسول رسول کرتے رہو، کتنا علی علی، کتنا تم اللہ اللہ کرتے رہو، تمہیں نجات اس وقت تک نہ ملے گی جب تک تم امام کا دامن نہ تھام لو، جب تک تم امام کو نہ مان لو۔ پتہ چلا جس نے امام کو مانا اسے نجات ملے گی، جس نے امام کو مانا اسے جنت ملے گی۔ تو پتہ چلا جس نے امام کو مانا وہ جنتی ہے، جس نے حسن کو راضی کیا وہ جنتی، جس نے حسین کو راضی کیا وہ جنتی، جس نے محمد کو راضی کیا وہ جنتی، جس نے سیدہ کو راضی کیا وہ جنتی، جس نے سیدہ کو راضی کیا جنتی۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کو مانو جنت ملے گی، فلاں کو مانو جنت ملے گی، اما ہم کیوں کسی کو مانے؟ یہ دیکھ لو جس سے سیدہ راضی ہے وہ جنتی ہے، جس سے سیدہ راضی ہے وہ جنتی ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کس سے سیدہ راضی ہے، کس سے سیدہ ناراض ہے۔ اگر کوئی گھر میں فرش عزا بچھا کر سیدہ کو گھر پہ بلا لے تو وہ جنتی ہے، اگر سیدہ کسی سے منہ موڑ لے اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دے تو وہ دوزخی ہے۔ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد۔ اس سے بلند ترین صلوات پڑھا آپ مل جل کر۔ جس سے سیدہ راضی وہ جنتی ہے، جس سے سیدہ ناراض وہ جہنم میں۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کس سے سیدہ خوش ہے، کس سے سیدہ نے منہ موڑا۔ آواز آئی ہم تم کو روز قیامت تمہارے امام کے ساتھ آواز دیں گے، ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ جیسے یہ سنے ایک مفتی صاحب کھڑے ہو گئے کہ یہاں امام سے مراد ماں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم بڑے ہو، تم بڑوں کے بھی بڑے ہو تو تمہاری بات بھی بڑی کر دیتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا ہے یہاں سے ماں سے مراد، امام سے مراد ماں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ ماں کے ساتھ پکارے گا۔ کہا ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، کہاں ماں سے مراد، یہاں امام سے مراد ماں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے روز محشر انسانوں کو اللہ ان کی ماؤں کے ساتھ پکارے گا، تو ذرا یہ بتاؤ کہ آدم کو کس کے ساتھ پکارے گا، حوا کو کس کے ساتھ پکارے گا؟ نہ تو ان کے ماں ہے نہ ان کے باپ ہے۔ اب مفتی صاحب خاموش ہو گئے۔ صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد۔
ہم تم کو روز محشر تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو بھائی امامت کو تو سب مانتے ہیں نا، اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھائی بھی مانتے ہیں، بس فرق اتنا ہے ہمارا امامت اصول دین میں ہے، دوسروں کے ہاں فروع دین میں ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون صحیح ہے؟ اصول دین والے صحیح ہیں یا فروع دین والے صحیح ہیں؟ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ پتہ کیسے چلے کہ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امامت کیا ہے، اصول دین کیا ہے اور فروع دین کیا ہے۔ ہم نے کہا دیکھ لیتے ہیں امامت کی اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے۔ کہا دیکھیے، کہا توحید اصول دین، عدل اصول دین، نبوت اصول دین، امامت اصول دین، قیامت اصول دین۔ کہا فروع دین، کہا نماز فروع دین میں، روزہ فروع دین میں، حج فروع دین میں، زکوٰۃ فروع دین میں۔ یعنی پتہ چلا کہ جو اللہ کی طرف سے آئے بندوں تک وہ اصول دین میں ہے، اور جو بندوں سے اللہ کی طرف جائے وہ فروع دین میں ہے۔ نوجوانوں، میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے آئے وہ اصول دین میں، جو بندوں سے اللہ کی طرف جائے وہ فروع دین میں۔ مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں جاتی اللہ کی طرف ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں جاتا اللہ کی طرف ہے، حج ہم کرتے ہیں جاتا اللہ کی طرف ہے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں جاتا اللہ کی طرف ہے، خمس ہم دیتے ہیں جاتا اللہ کی طرف ہے، نہیں عن المنکر ہم کرتے ہیں جاتا اللہ کی طرف ہے، تولی تبرع ہم کرتے ہیں جاتا اللہ کی طرف ہے۔ تو پتہ چلا جو چیز اللہ کی طرف سے آئے وہ اصول دین میں ہے، جو چیز بندوں سے اللہ کی طرف جائے تو فروع دین میں ہے۔ تو بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، بحث کیوں کرتے ہو کہ یہ اصول دین میں ہے، امامت فروع دین میں ہے؟ اما 13 رجب کو دیکھ لینا، اگر علی ابو طالب کے گھر سے آئے تو امامت اصول دین میں ہے، اگر علی اللہ کے گھر سے آئے تو امامت اصول دین میں ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ اگر علی ابو طالب کے گھر سے 13 رجب کو آئے تو امامت فروع دین میں، اگر ابو علی اللہ کے گھر سے آئے تو امامت اصول دین میں۔ ہمارے پاس امامت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارا پہلا بھی اللہ کے گھر سے آیا، ہمارا آخری بھی اللہ کے گھر سے آئے گا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں مل جل کر عظمت محمد۔ ہمارا پہلا بھی اللہ کے گھر سے آیا، ہمارا آخری بھی اللہ کے گھر سے آئے گا۔ امامت اصول دین میں ہے۔ تو اللہ کی آواز آئی کہ ہم تم کو روز محشر تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے، تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو شان ہلا ہلا کے کہا جاتا ہے اسمع فہم، اسمع فہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، اے فلاں ابن فلاں سن اور سمجھ، تیرا پہلا امام علی ہے، تیرا دوسرا امام حسن ہے، تیرا تیسرا امام حسین ہے، تیرا تیسرا امام حسین ہے۔ یہی وجہ، صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد، کہ جب ہم کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور ہم کو قبر میں تلقین میں پڑھایا جاتا ہے سن اور سمجھ، اے فلاں کے بیٹے فلاں، جب تیرے پاس 2 مقرب فرشتے آئیں تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ جب تو اکیلا ہوگا تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے، مقرب فرشتے آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے کہ بتا تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ جب وہ تجھ سے سوال کرے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ جیسے ہی وہ تجھ سے سوال کرے کہ بتا تیرا امام کون ہے تو فوراً ان کے جواب میں کہنا کہ میرا امام ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ میرا پہلا امام، میرا امام ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اب بچپن سے ایک رسول کا قول سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ بہت توجہ، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لحد تک۔ کہاں سے؟ ماں کی آغوش سے لحد تک۔ تو عالم اسلام کی کسی کی سمجھ میں یہ حدیث نہ آئی
کہ بھائی بچپنے سے اور لحد تک کیسے علم حاصل کرے. بچپنے میں بھی ہوش نہیں رہتا, مرنے کے بعد بھی ہوش نہیں رہتا. پوری عالم اسلام پریشان کہ یہ کیسے ثابت ہو, لیکن قسم خدا کی پورے عالم اسلام میں کسی کی سمجھ میں یہ قول نہیں آتا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر تک. اگر پوری قوم شیعہ اس پر عمل نہ کرتی تو کسی کی سمجھ میں یہ قول نہیں آتا کہ شیعہ قوم میں بچہ پیدا ہونے والا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان و اقامت ہوتی ہے, لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو اسے ہلا ہلا کر کہا جاتا ہے تیرا پہلا بھی امام ہے, تیرا دوسرا امام حسن ہے, تیرا تیسرا امام حسین ہے. شاید رسول نے یہ کہا ہو اطلب العلم من المہد الی اللحد, شاید رسول بھی بتانا چاہتے ہو جب ماں کی آغوش میں رہو تب بھی علی علی کرو, جب قبر کی آغوش میں رہو تب بھی علی علی کرو. صلوات پڑھ عظمت محمد و آل جب تم ماں کی آغوش میں رہو تب بھی علی علی کرو, تم جب قبر کی آغوش میں رہو تب بھی علی علی کرو. آواز آئی ہم تم کو روز محشر تمہارے امام کے ساتھ پکاریں گے. اچھا امام کے ساتھ پکار لیا, اس کے بعد کا حساب و کتاب, اس کے بعد حساب و کتاب جنت و جہنم. اب پتہ کیسے چلے جنت میں جائے گا کون؟ بھائی جنت و جہنم بٹے گی, پتہ کیسے چلے کہ جنت میں جائے گا کون؟ اچھا جنت اتنی عظیم ہے کہ سورہ شورى آیت نمبر 85 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی من وراثتے. جو خلیل اللہ ہیں جناب ابراہیم نے دعا کی وجعلنی من وراثتے جنت النعیم, اے میرے پروردگار مجھے جنت کا وارث بنا دے, اے میرے پروردگار مجھے جنت کا وارث بنا دے. وہ جنت کتنی عظیم ہوگی جس کا وارث کی دعا ابراہیم کر رہے ہیں, اے پروردگار مجھے جنت کا وارث بنا دے. یعنی پتہ چلا کہ مالک اور ہوتا ہے وارث اور ہوتا ہے. وراثت جب تک وجود میں نہیں آتی جب تک ملکیت وجود میں نہ ہو, یعنی جب مالک ہوگا جب وراثت وجود میں آئے گی. کیا کہا کہ مجھے جنت کا وارث بنا دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. خلیل اللہ کو جنت کا وارث بنایا, کہا ہم تمہیں جنت کا وارث بنا رہے ہیں. میں نے دستے ادب کو جوڑا, اے ابراہیم تم نے جنت کا وارث کس لیے بولا اللہ سے, تمہیں اللہ نے جنت کا وارث کس لیے بنایا؟ کہا میں نے بیت اللہ کو بنایا تھا. بہت توجہ کیجیے گا, وارث اور ہوتا ہے مالک اور ہوتا ہے. میں نے کہا کس لیے تمہیں جنت کا وارث بنایا؟ کہا جنت کا وارث اللہ نے مجھے اس لیے بنایا کہ میں نے بیت اللہ کو بنایا تھا, میں نے اللہ کے گھر کو بنایا تھا, یعنی میں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی, اللہ کے گھر کو بنایا تھا, میں نے اللہ کے گھر کو بنایا تھا, میں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا, میں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا. تو وارث اور مالک میں تو فیصلہ ہو گیا, جو اللہ کے گھر کو بنائے, جو خانہ کعبہ کو بنائے, جو خانہ کعبہ کو بنائے وہ وارث ہوتا ہے, اور جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو وہ مالک ہوتا ہے. صلوات پڑھ عظمت محمد و آل محمد پر. کعبے کو بنائے وہ وارث جنت, جو کعبے میں پیدا ہو وہ مالک جنت. اب علی ہیں جنت کے مالک, اب علی جنت کو بانٹیں گے. کیسے علی جنت کو بانٹے؟ 8ویں امام کا دور, مامون رشید نے امام کو دربار میں بلایا. بلانے کے بعد کہا اے امام میری سمجھ میں آپ کے جد کی یہ حدیث نہیں آتی. کہا کیا؟ کہ رسول کریم نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. میری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی. کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا اس میں بتا؟ کہا ایک علی اتنی بڑی کائنات کو ایک دن میں جنت اور جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ مثال کے طور پہ اپنی بات کو واضح کر دوں, یہاں 50 آدمی ہیں, تبرک بانٹنے والا جلدی جلدی تبرک بانٹے گا, 15 منٹ میں تبرک بڑھ جائے گا, ختم. اگر یہیں 50,000 ہوں تو زیادہ ٹائم لگے گا, 50 لاکھ ہو تو اور زیادہ ٹائم لگے گا, 50 کروڑ ہو, یعنی پتہ چلا جتنے زیادہ آدمی ہوتے ہیں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے. تو اس نے کہا یا علی اے امام مجھے اتنا بتائیے کہ ایک علی پوری کائنات کو ایک دن میں جنت اور جہنم کیسے بانٹے گا؟ امام مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا کیا تو نے میرے جد کی دوسری حدیث نہیں سنی؟ کہا دوسری حدیث کیا؟
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا نفاق، اے علی تیری محمد تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ کہا سمجھ میں نہ آیا، کہا جنت اور جہنم تو بٹ گئی، کہا امام کیسے؟ کہا امام رسول نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا نفاق، تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، جنت اور جہنم نہیں بٹے گی بلکہ محبت علی والے ایک طرف ہو جائیں گے، بغض علی والے ایک طرف ہو جائیں گے، درمیان میں علی ہو کر کہیں گے اے جنت اے دوزخ یہ تیرا ہے، اے جنت یہ میرا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر عظمت محمد والے۔ آج جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی، یہ دوزخ تیرا ہے، جنت یہ میرا ہے، مگر جنہیں ان کے اتنے فضائل تھے، وقت زیادہ ہو گئے ورنہ انشاءاللہ اور بیان کرتا، کبھی مولا نے نوکری کا شرف بعد میں دیا تو انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ جہاں ان کے اتنے فضائل ہیں وہاں ان پہ مصائب بھی بہت ڈھائے گئے۔ جہاں حاجی کعبے کے غلاف کو چوم رہے تھے وہیں زہرا کا لال کعبے کے غلاف کو چوم چوم کے کہہ رہا تھا اے اللہ کے گھر گواہ رہنا میں تیری حرمت کو بچانے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ جہاں حاجی حج کرنے آ رہے تھے وہیں زہرا کا لال کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا اے اونو اکبر و عباس زواریہ لاؤں اپنی ماں بہنوں کو سوار کر لو۔ یہ حسین اپنا قافلہ لے کے چلے تھے کہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ حسین نے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد حسین اس قافلے سے نکلے۔ عزادارو سنیے گا، تصور کیجیے گا، حسین اس قافلے سے نکلنے کے بعد ایک ٹیلے کے پیچھے جا کے رونے لگے۔ جب زینب کی نگاہوں نے تلاش کرا کہ میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا تو کہا اماں فضا ذرا عباس کو بلا دو۔ عباس کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا اماں جائے میرا حسین نظر نہیں آتا۔ عباس نے کہا زینب یہ جو ٹیلا دیکھ رہی ہو حسین اس کے پیچھے ہے۔ زینب نے کہا عباس ذرا دیکھ کے آ میرا حسین کیا کر رہا ہے، اس ٹیلے کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ عزادارو تصور شرط ہے، آپ کی آواز گریہ بلند ہو چکی ہے، بہت مختصر سے مسائل پڑھوں گا، تصور کیجئے گا۔ کہا عباس دیکھ کے آ میرا حسین اس ٹیلے کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ اب عباس نے حسین کے گھوڑے کے پیچھے اپنے قدموں کو دوڑایا، دوڑنے کے بعد اس ٹیلے کے پیچھے گئے۔ جانے کے بعد کیا دیکھا کہ حسین کا امامہ زمین پر رکھا ہے اور حسین زور زور سے رو رہا ہے، حسین زور زور سے رو رہے ہیں۔ عباس کو آتے دیکھا، حسین نے امامے کو سر پہ رکھا، سر پہ اٹھنا چاہتے کہ عباس نے اپنے کو گھوڑے سے گرایا، گھوڑے سے گرانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو حسین کے قدموں پہ رکھا اور قدموں پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے بھیا حسین مجھے صرف اتنا بتا دے، تجھے اس ماں کی قسم ہے کہ جس کا ایک شکستہ پہلو ہے، مجھے بس اتنا بتا دے تجھے اس سفر میں رلایا کس نے ہے، تجھے اس سفر میں رلایا کس نے ہے، تجھے اس ریگستان میں رلایا کس نے ہے۔ عزادارو سنیے گا، حسین نے کہا بھیا حوصلہ، بھیا حوصلہ، کہا بھیا حوصلہ، بھیا صبر کر، بھیا صبر کر۔ حسین عباس کہتے ہیں بھیا مجھے صرف اتنا بتا دے تجھے اس سفر میں رلایا کس نے ہے، اس سفر میں تجھے اذیت کس نے دی ہے۔ کہا بھیا حوصلہ، کہا حوصلہ، کہا بھیا مجھے بتا دے، بھیا تجھے اس زہرا کی قسم ہے کہ جس کا ایک شکستہ پہلو ہے۔ تو حسین کہتے ہیں عباس سن نہ سکے گا، عباس تو صبر نہ کر سکے گا۔ حسین کہتے ہیں بھیا سن، تو بابا کے جلال کا وارث ہے، میں صبر کا وارث ہوں، تو صبر نہ کر سکے گا۔ جیسے حسین نے یہ کہا عباس تو صبر نہ کر سکے گا، عباس نے کہا اے بھیا حسین صبر کی بات نہ کرنا، 21 رمضان تھی، میرے بابا کے سر پہ کسی نے تلوار ماری، میں باہر کہتا رہا اے بھیا مجھے تلوار دے دے، مجھے تلوار دے دے، قاتل ابھی کوفے میں ہے، لیکن تو کہتا رہا عباس میں غریب ہوں، عباس میں غریب ہوں۔ 21 رمضان کو بابا کے سر پہ تلوار ماری، تو کہتا رہا عباس میں غریب ہوں، عباس میں غریب ہوں۔ 28 سفر کو حسین کے لاشے پہ تیروں کی بارش ہوتا رہا، میں منتیں کر کے کہتا رہا حسین مجھے تلوار دے دے، حسین مجھے تلوار دے دے، لیکن تو کہتا رہا عباس میں غریب ہوں، عباس میں غریب ہوں۔ 28 رجب کو اونٹ تیرے دروازے پہ آگے کھڑے ہوئے، میں منتیں کر کے کہتا رہا اے حسین ایک تلوار اکبر کو دے دے، ایک تلوار عباس کو دے دے، اگر شام سے پہلے کوفے پہ اپنا علم نہ لگا دوں مجھے علی کا لا
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے عباس مجھے اجازت دے دے, اے حسین مجھے اجازت دے دے. اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پر علم نہ لگا دوں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا. یہ سنت تھا کہ عباس کو حسین نے سینے سے لگایا. کہا بھیا صبر کر, ابھی بہت صبر کرنے ہیں. کہا حسین بتا دے تجھے رلایا کس نے ہے. کہا عباس اتنی ضد کیوں کرتا ہے, پوچھنے کی ضد کیوں کرتا ہے. عباس کہتے ہیں اے بھیا حسین تمہیں زینب نے بلایا ہے, تمہیں زینب نے بلایا ہے. تم جب زینب کے سامنے جاؤ گے اور تمہارے چہرے کو زینب دیکھے گی, اگر زینب نے آنسو دیکھ لیے تو زینب مجھ سے سوال کرے گی اے عباس تو بھی زندہ رہا اور حسین روتا رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس 2 منٹ سنیے گا, تصور کیجیے گا, زیادہ رہو. اے حسین عباس تو بھی زندہ رہا اور حسین بھی روتا رہا. کہا حسین دیکھنا چاہے گا. اے عباس دیکھنا چاہے گا میں کیوں رو رہا ہوں. کہا بھیا بتا دو. حسین نے کہا عباس دیکھنا چاہتا ہے تو وعدہ کر صبر کرے گا, وعدہ کر صبر کرے گا. صبر کی بات سنی تھی. عباس نے جنت البقیع کا رخ کرا. کہا میں بی بی زہرا کی قسم کھاتا ہوں میں صبر کروں گا. یہ سننا تھا. حسین نے 2 انگلیاں دکھائی. 2 انگلیاں دکھانے کے بعد کہا عباس ذرا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا, عباس کہتا ہے اے حسین یہ کوئی مسافر ہے, یہ کوئی سفیر ہے, یہ کوئی مسافر ہے, یہ کوئی بیچارہ ہے جو دارالامانہ کی چھت پہ کھڑا ہے اور ظالم اس کے چنچناتی ہوئی تلوار اس کے گلے پر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے اے ظالم, اس کے سر پہ تلوار رکھے ہوئے اسے قتل کرنا چاہتا ہے. مگر یہ سفیر کبھی نجف کی طرف دیکھتا ہے کبھی مدینہ کی طرف دیکھتا ہے. عباس نے کہا مجھے یہ مسلم نظر آ رہے ہیں. حسین نے کہا میری رقیہ کی خیر ہو. حسین نے کہا عباس نے کہا اے حسین ان زمین کی سمیٹو, زمین کو سمیٹو, مجھے کوفہ جانا ہے. کہا عباس کوفہ جا کے کیا کرو گے. کہا میں جنگ نہیں کروں گا, مجھے پردیس میں مسلم کا لاشا اٹھانا ہے, مجھے پردیس میں مسلم کا لاشا اٹھانا ہے. عباس سے کہا اے عباس ذرا نیچے دیکھ. اب جو عباس نے نیچے دیکھا کیا دیکھا, ایک خاتون بیٹھی ہوئی گود پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے اے میرے حسین کے مسافر, اے میرے مسلم, اے کربلا کے پہلے شہید, میری آغوش میں آ ماتا.